أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل
إن قرآن الفجر كان مشهودا بے پناہ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جس نے ہمیں دین حق دین اسلام کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں رب کائنات نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ مختصر حمد و صلات کے بعد آج کے خطبہ جمعہ کی گفتگو کا موضوع ہے نماز فجر اجر ہی اجر۔ آج کی ہماری یہ گفتگو بڑی اہم اور ہر اعتبار سے ایک خاص گفتگو ہے، کیونکہ اس گفتگو میں دین اور دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہت زیادہ رحمتیں، برکتیں، نعمتیں اور کامیابیاں موجود ہیں۔ اللہ کرے کہ آج کی اس گفتگو کو سننے کے بعد ہمارے اوپر ایسا اثر ہو کہ ہم آج کے بعد پوری زندگی کے لیے یہ تہیہ، یہ عزم، یہ ارادہ کر سکیں کہ ہم انشاءاللہ نماز فجر با جماعت ادا کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ وہ شخص، وہ مسلمان، وہ مومن اللہ کی نظر میں بڑا خاص، بڑا معتبر، بڑا اہم اور حد درجہ بہترین ہوتا ہے جو صبح فجر کے وقت اپنا بستر چھوڑ کے، اپنی نیند کو ترک کر کے، اللہ کے حکم کو مان کے مسجد میں آ کے نماز فجر ادا کرتا ہے۔ اس نماز فجر پہ اللہ دنیا میں اور آخرت میں اتنے اجر عطا فرماتے ہیں کہ ان کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، ان کا اندازہ لگانا چاہیں تو نہیں لگا سکتے، ان کی خاصیت ماپنا چاہیں تو نہیں ماپ سکتے۔ یہ آج کی گفتگو میری طرف سے آپ کے لیے ایک تحفہ ہے، اس میں میرا درد دل شامل ہے، آپ کے لیے میری طرف سے خیر خواہی ہے، چونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، اور ہمارا آپس میں رشتہ دین کا رشتہ ہے، اسلام کا رشتہ ہے، اخوت کا رشتہ ہے، اور مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے، نیک جذبے رکھنے والا ہوتا ہے، بھلائی چاہنے والا ہوتا ہے۔ تو میں اللہ کی توفیق سے یہ ذمہ داری قبول بھی کرتا ہوں، ادا کرنے کی بھی کوشش کرتا ہوں کہ میری طرف سے جو بھی گفتگو آپ تک پہنچے
وہ خطبہ جمعہ کی صورت میں ہو، وہ فجر کے دروس کی شکل میں ہو، یا کسی اور موقع کی مناسبت سے ہو، اس گفتگو میں میری طرف سے خیر خواہی کا پہلو ہو، میری طرف سے آپ کے ساتھ ہمدردی ہو، اور میں آپ کے ساتھ ایک دینی رشتہ اس کو نبھانے کی پوری کوشش کروں، اور اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ جب تک زندگی ہے ایسی ہی نیکی، بلائی، خیر خواہی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو بڑی توجہ سے سماعت فرمائیے گا، چونکہ یہ گفتگو میں میری طرف سے یہ اشارہ سمجھے کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، یہ آج میرا ارادہ ہے، یہ میرا عزم ہے کہ یہ گفتگو آپ کے دلوں میں گھر کرے، اور آج کے بعد بڑی دیر تک ایسی گفتگو کرنے کی دوبارہ ضرورت پیش نہ آئے، احساس ایسا جاگے کہ جاگتا رہے، ضمیر ایسا ہمیں نیکی پہ آمادہ کرے، یہ آمادگی مسلسل قائم رہے، چونکہ نماز فجر اجر ہی اجر، اگر اس اجر سے ہم محروم ہو گئے تو یقین جانیے ہم بہت بڑی نعمت سے، رحمت سے، برکت سے، حفاظت سے محروم ہو گئے۔ جس نے نماز فجر ادا کر لی انشاءاللہ اللہ اسے بڑی نعمتیں عطا کریں گے، بڑی رحمتیں عطا کریں گے، بڑی برکتیں عطا کریں گے، ہر لحاظ سے حفاظتیں عطا کریں گے، چونکہ نماز فجر کا یہ اجر ہے جو رب کبھی نعمت کی صورت میں دیتا ہے، کبھی رحمت کی صورت میں دیتا ہے، کبھی برکت کی صورت میں دیتا ہے، کبھی حفاظت کی صورت میں دیتا ہے۔ اللہ ہم تیری بارگاہ میں تیری ان نعمتوں رحمتوں کو پانے کے لیے دعا کرتے ہیں، مولا ہمیں پوری زندگی بما اہل و عیال نماز فجر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے مردوں کو بعد جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ نماز فجر اتنی اہم نماز کہ جس کے بارے تیرا قرآن پکار پکار کے کہے، اللہ وہ نماز فجر عمل کہ جس کے بارے کائنات کے امام علیہ السلام ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بار بار اپنی امت کو رغبت دلائیں، شوق دلائیں، اہمیت بیان کریں، نماز فجر کی ضرورت پیش فرمائیں اور اس کی حیثیت کو اجاگر کریں۔ توجہ فرمائیے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اس گفتگو کو اس نظریے کے ساتھ سنیے گا کہ دل لبریز ہو جائے آج کے اس موضوع کے ساتھ کہ نماز فجر کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی تمہید میں میں نے ایسے کلمات اور ایسے جملے استعمال کیے اور بولے، اللہ مجھے اور آپ کو 5 وقت کا خصوصاً نماز فجر کا نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی میں نے دعا کرنی ہے آج کی گفتگو میں، آپ نے پرزور خلوص دل سے اللہ سے تعلق جوڑ کے آمین کہنا ہے، چونکہ آج کے دن قبولیت کی گھڑی ہے، ہو سکتا ہے وہ قبولیت کی گھڑی ہمیں نصیب ہو، اس میں ہماری آمین ہمیں اتنا اللہ کے قریب کر دے کہ آج کے بعد ہماری نماز فجر نہ رہ سکے، نماز فجر نہ چھوٹے، نماز فجر میں سستی نہ ہو۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ، کہیں پہ اللہ فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ۔ اللہ کہتے ہیں نمازیں پڑھو، ساری نمازیں پڑھنی چاہیے،
فجر کی نماز کا خصوصی ذکر اللہ نے فرمایا، عصر کی نماز کا خصوصی ذکر فرمایا، مغرب کی نماز کا خصوصی ذکر فرمایا، لیکن میری گفتگو صرف نماز فجر تک ہے۔ اس کی وجہ رمضان گزرنے کے بعد راتوں کا چھوٹا ہونا، دن کا لمبا ہونا، نیند کا پورا نہ ہونا اور نماز فجر میں حاضری کا نہ ہونا، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ مجھے بڑا دکھ پہنچتا ہے، مجھے نماز فجر کے وقت احباب کی حاضری دیکھ کے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تقریباً ہر مسجد میں ہی یہی عالم رمضان کے بعد۔ کیا وجہ ہے کہ ہم نے رمضان کا اثر رمضان کے جاتے ہی اپنے اوپر سے اتار دیا؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اس نماز فجر کے لیے بیدار نہیں ہوتے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم نماز فجر کے لیے نیند میں ہوتے ہیں، نماز فجر گزر جاتی ہے، وقت بھی گزر جاتا ہے، سورج بھی طلوع ہو جاتا ہے، ہماری آنکھ بیدار نہیں ہوتی؟ یہ بہت بڑی خطرے کی اور بہت زیادہ تباہی کی اور بہت زیادہ بربادی کی وجہ ہو سکتی ہے۔ ہمارا نماز فجر کے لیے نہ اٹھنا، ہمارا نماز فجر کے لیے بیدار نہ ہونا، ہمارا نماز فجر کے لیے مسجد میں نہ آنا، کہ اللہ کہیں کہ نماز فجر کی پابندی کرو، نماز فجر کی حفاظت کرو، نماز فجر رہ نہ جائے، نماز فجر تمہارے لیے اجر ہے، اجر، دنیا کا بھی اجر، دین کا بھی اجر، قبر کا بھی اجر، حشر کا بھی اجر، آخرت کا بھی اجر، اتنا بڑا اجر کہ ساری دنیا بھی مل جائے وہ نماز فجر کے اجر کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پھر کیوں میری نماز رہ جائے فجر کی؟ کیوں آپ کی نماز رہ جائے فجر کی؟ کیوں نماز فجر ہماری نیند میں گزرے؟ کیوں ہم نماز فجر کے بعد اپنے آپ کو بستر پہ اور نیند میں مشغول رکھیں؟ یہ ایک مسلمان کی عادت نہیں ہوتی، ایک مومن کی عادت نہیں ہوتی، ایک اللہ والے کی عادت نہیں ہوتی۔ نماز فجر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ساری زندگی ادا فرمائی ہے، پوری ذمہ داری سے ادا فرمائی ہے، پورے شوق سے، محبت سے، ذوق سے کونین کے امام نے نماز فجر ادا فرمائی۔ نماز فجر تو کہیں، نماز فجر تو کہیں، کونین کے امام علیہ السلام تو نماز تہجد کے لیے بیدار ہو جایا کرتے ہیں۔ کیا آج میرے نبی کا امتی میرے نبی سے زیادہ مصروف ہے؟ توجہ فرمائیے گا، کیا میرے پاک نبی کا امتی کونین کے نبی سے زیادہ مصروف ہے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام وہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، دین اور دنیا کے جتنے اہم کام ہیں ان کی سرداری اور سربراہی کونین کے امام خود فرمایا کرتے تھے۔ دعوت و تبلیغ کا کام بھی کیا کرتے تھے، ذمہ داریاں بھی ادا کیا کرتے، گھریلو معاملات بھی دیکھا کرتے، جہاد کے میدانوں میں بھی جایا کرتے، لیکن میرے پاک پیغمبر کی نماز نہ رہتی، فجر کی نماز بھی نہ رہتی، نماز تہجد بھی نہ رہتی تھی۔ آج مصروفیت کا بہانہ ہے، آج کام کے بوجھ کا بہانہ ہے، آج رات کے مختصر ہونے کا بہانہ، آج آنکھ نہ کھلنے کا بہانہ، آج رات کو دیر سے سونے کا بہانہ، یہ سارے بہانے کوئی اہمیت نہیں رکھتے جب کونین کے نبی ساری مصروفیات ترک کر کے نماز فجر کے لیے باجماعت مسجد میں تشریف لاتے تھے۔ میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ یقیناً ہماری کوئی حیثیت نہیں، اللہ سستی ہے، اللہ غفلت ہے، اللہ کاہلی ہے، اللہ ہمارے دل میں اس طرح کی محبت نہیں ہے۔ اللہ آج اس گفتگو میں خطبہ جمعہ کے دوران تیری رحمت جوش میں ہے، اللہ ہم دعا کرتے ہیں مولا ہمیں نماز فجر کا پکا نمازی بنا دے، اللہ نماز فجر کا پکا نمازی بنا دے، اللہ 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اللہ یہ نماز بڑی کام آنے والی ہے،
اللہ یہ نماز بچانے والی ہے، اللہ یہ نماز نجات دلانے والی ہے۔ اللہ اگر نماز بھی نہ ہوئی پلے تو اور کچھ نہیں ہے، اگر نماز بھی نہ ہوئی نیکی تو ہے کوئی نہیں، اگر نماز بھی نہ ہوئی اچھا عمل تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تیرے سامنے کیا پیش کر سکیں گے؟ مولا ہم توفیق مانگتے ہیں، تیری توفیق کے بنا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں نمازوں کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں نمازوں کی توفیق عطا فرما۔ کیا اللہ کو جواب دیں گے؟ کیا اللہ کو منہ دکھائیں گے؟ بے نماز ہی چلے گے؟ کیا کیفیت ہوگی بے نماز ہی کوئی مر گیا؟ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان میں سناؤں آپ کو؟ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے زندہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ ایسے جیسے مردہ۔ اور نماز اللہ کے ذکر کی بہترین صورت، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا مجھے یاد کرنے کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز پڑھا کیجئے۔ نماز اللہ کے ذکر کی بہترین صورت۔ جس بندے کی زندگی میں نماز جیسا ذکر نہیں ہے وہ زندہ بھی مردہ ہے۔ اللہ ہمیں زندگی پانے کے لیے نماز فجر کی توفیق عطا فرما۔ اور میں نے اپنی طرف سے آج پوری ذمہ داری نبھانی ہے، اپنی کوشش میں نے کرنی ہے، پیغام میں نے پہنچانا ہے، نصیحت میں نے کرنی ہے، تذکیر آپ کو دینی ہے، بات قرآن کی بتانی ہے، پیغمبر کونین کا پیغام پہنچانا ہے۔ اس صورت میں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات کہ اللہ کرے کہ کل کی فجر سے لے کے آخری نماز فجر تک ہماری کوئی فجر رہ نہ جائے، ظہر رہ نہ جائے، عصر رہ نہ جائے، مغرب رہ نہ جائے، عشاء رہ نہ جائے۔ اللہ ایسی ہی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ کون سی فجر، کون سی فجر جس کا اجر ہی اجر۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہائے ہائے کہاں ہم سوئے رہتے ہیں، کہاں لمبی تان کے رہتے ہیں بستروں پہ، کہاں ہماری آنکھ نہیں کھلتی نماز فجر کے لیے، کیسے ہم قسمت کے مارے ہیں کہ کاروبار کے لیے اٹھ جاتے ہیں، دکان کے لیے اٹھ جاتے ہیں، منڈی جانے کے لیے اٹھ جاتے ہیں، صبح سویرے سبزی لانے والے گجرانوالے تک کا سفر کرتا ہے، فروٹ لانے والا گجرانوالا تک کا سفر کرتا ہے، نماز فجر کی توفیق نہیں ہوتی۔ پھر کہتا ہے کاروبار نہیں چلتا، پھر کہتا ہے پوری نہیں پڑتی، پھر کہتا ہے کہ معاملات سیدھے نہیں ہوتے، پریشانیاں بڑی ہیں۔ جو وقت تجھے برکتوں کا، رحمتوں کے ملنے کا تھا وہ سارا تو نے دنیاوی معاملات میں گزار دیا۔ تجھے سکون کہاں سے ملے گا، تجھے رحمت کہاں سے ملے گی، تجھے برکت کہاں سے ملے گی؟ نماز فجر پڑھ جماعت کے ساتھ، پھر گجرانوالے جا یا لاہور جا، تیرا سفر بھی رب خیریت والا کر دے، وہاں سے تھوڑا لے کے آئے، رب زیادہ کی برکت عطا فرما دے۔ نماز فجر کیوں؟ میں بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا، سنیے پاک پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ آج کی گفتگو گھر گھر پہنچائیے گا، خود سنائیے گا یا یہ ویڈیو کے ذریعے پہنچائیے گا کہ یہ گفتگو ہر مسلمان کی زندگی کا لازمی حصہ بن جائے۔ جب کبھی سستی ہونے لگے یہ پاک پیغمبر کے فرامین سن لیجئے گا، اللہ کا قرآن سن لیجئے گا، اس گفتگو کو اپنے دلوں میں اتار لیجئے گا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے کہا رکعت الفجر خیر من الدنیا، دل تھام کے سنیے، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ کونین کے امام علیہ السلام نے فرمایا، فرضوں کی بات فجر کی ابھی بعد میں، حضور نے فرمایا فجر کی 2 سنتیں جو فرضوں سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، فرمایا 2 فجر کی سنتیں یہ بہتر ہیں۔ کتنی بہتر ہے؟ فرمایا خیر، فجر کی 2 سنتیں بہتر ہیں۔ اور سارا دن ہم بہتری ہی تلاش کرتے ہیں، یہاں سے بہتری مل جائے، یہاں سے مل جائے، یہاں سے مل جائے، یہ ہے بہتری۔ فرمایا رکعت الفجر خیر،
फजर की 2 सुन्नतें बेहतर हैं। तवज्जो मेरी जानिब फरमाइए, मैं बताऊं किससे बेहतर। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया खैरुम मिनद दुनिया, सारी दुनिया से बेहतर है फजर की 2 सुन्नतें। सुभान अल्लाह, फजर की 2 सुन्नतें फरमाया पूरी दुनिया से बेहतर है। बस इतना नहीं, फरमाया वमा फीहा, जो कुछ दुनिया में मौजूद है वो भी इकट्ठा कर लिया जाए, एक तरफ पूरी दुनिया का हर सामान रख लिया जाए, दूसरी तरफ 2 सुन्नतें फजर की रख ली जाए, 2 सुन्नतें फिर भी बेहतर हैं। कौन बदकिस्मत होगा जो नमाज फजर की सुन्नतें छोड़ के, नमाज छोड़ के सारी दुनिया की भलाई छोड़ दे, सारी दुनिया की खैर छोड़ दे, सारी दुनिया से बेहतर अजर छोड़ दे, वो किस्मत का मारा होगा। खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। आप दिल में, जहां मैं दुआ ना करूं, आप दिल में दुआ करें, अल्लाह से मांगे तौफीक। अल्लाह नमाज फजर रमजान जैसी तौफीक अता फरमा, रमजान जैसी तौफीक अता फरमा। ये हाल बड़ा होता था, बरामदे में लोग होते थे। आज मैं बताऊं आपको, मुझे भी शर्म आए, आपको भी एहसास हो कि ये मामला हो गया नमाजों का, मस्जिदों का, कि 10, 12, 15 नमाजी फजर के, सिर्फ हजारों की आबादी है, सारे मुसलमान हैं, घर घर मुसलमानों का, लेकिन नमाजी सिर्फ 10 से 15 फजर में। अल्लाह का डर पैदा करना चाहिए, अल्लाह का खौफ आना चाहिए। आज ही मैं अपने स्कूल में मैट्रिक की क्लास के तलबा से नमाज फजर का पूछ रहा था, और मैंने पूछा, फजर की नमाज पढ़ी है, बात हो रही थी अल्लाह के डर की। मैंने स्टूडेंट से पूछा, आप अल्लाह से डरते हैं? कहा जी सर डरते हैं। एक से मैंने पूछा, तू डरता है, आप डरते हैं अल्लाह से? उसने कहा जी सर मैं डरता हूँ अल्लाह से। मैंने कहा नमाज फजर पढ़ी है? कहता नहीं सर फजर की नमाज तो नहीं पढ़ी। मैंने कहा कौन सा डर है तुझे अल्लाह का? तुझे कौन सा अल्लाह का डर है कि तूने फजर की नमाज ही नहीं पढ़ी? डर होना चाहिए कि कहीं बेनमाज हम मर ना जाए, कहीं बेनमाज ही मौत ना आ जाए हमें, कहीं सोते सोते हमारी आंखें ही हमेशा के लिए अल्लाह बंद ना कर दे। अल्लाह कर सकता है, डर तो ये है। और उठे अल्लाह से डरते हुए, जब आवाज आए अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अब तेरे सोने का वक्त नहीं है, अब तेरे जागने का, नमाज का वक्त है, नींद पूरी हो गई। जो कहता ना मेरी नींद पूरी नहीं होती, मैं सोया रहता हूं, वो सुने अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज। ये आवाज है कि अब सोने का वक्त नहीं है, सोने का पूरा हो गया, अब जागने का वक्त है, अब नमाज का वक्त है। और जो नमाज के वक्त, फजर के वक्त सोया रहता है, गुस्सा ना कीजिएगा, ये बात मैं पक्की ऑथेंटिक करने लगा हूं। जो फजर के वक्त मुसलसल मुस्तकिल सोया रहता है, वो समझे कि उसकी किस्मत सो गई, उसका नसीब ही सो गया है, और इसने खुद सुलाया है। अगर पूछनी है फजर की बरकत क्या है, फजर का अजर क्या है, तो मुस्तकिल फजर के नमाजियों से पूछिए। पूछिए आपके कारोबार में कैसी बरकत है, आपके घरों में कैसी खैर बरकत है, आपकी ज़िंदगियों में कैसी खैर बरकत है। वो आपको बताएं कि नमाज फजर पढ़ने से कैसे मुआमलात अल्लाह सीधे फरमा देता है। बिगड़ते हैं, उलझते हैं काम उनके जो नमाज फजर नहीं पढ़ते। फजर की 2 सुन्नतें पूरी दुनिया की हर चीज से बेहतर है। जरा बताइए तो सही, सुन्नतों का आलम यह है, फर्जों का आलम क्या होगा? शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। इस पैगाम को लेके जाइएगा, पहुंचाइएगा। आकिमिस सलात अली दुलूकी शम्सी इला गसकिल लैल व कुरान अल फज्र। अल्लाह कहते हैं फजर की नमाज अदा करो, क्योंकि जब फजर में कुरान पढ़ा जाता है, इन्ना कुरान अल फजरी कान मशहूदा, कुरान सुनने के लिए आसमान से फरिश्ते भी आए होते हैं, और वो फरिश्ते हमारे लिए आते हैं, नमाजियों के लिए आते हैं, रहमतें बांटने आते हैं, रहमतें नाजिल करने आते हैं, और मिलती उन्हें हैं
جو خوش نصیب فجر کی نماز میں شامل ہوتے ہیں۔ گھر گھر بستروں پہ سوئے ہووں کو کچھ نہیں ملتا، نماز فجر۔ نماز فجر میں فرشتے آتے ہیں، نماز عصر میں آتے ہیں، ڈیوٹیاں بدلتی ہیں، یہ فرشتے جا کے اللہ کو رپورٹ پیش کرتے ہیں، اور جو فجر میں آتے ہیں ان کے نام فجر کے فوراً بعد اللہ کے پاس، سونے والوں سوئے رہو، قسمت والے قسمت پا گئے کہ جو فجر میں آگے ابھی سلام پھرتا ہے ادھر اللہ کے ہاں ان کے نام پیش کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے بتاؤ، اللہ کو پتا ہے لیکن اللہ پھر پوچھتا ہے بتاؤ کیا دیکھ کے آئے میرے بندوں کا معاملہ؟ فرشتے پتہ کیا بتاتے ہیں؟ اللہ اکبر، فرشتے بتاتے ہیں اللہ جب ہم گئے تھے تب بھی تیرے بندے نماز پڑھ رہے تھے، جب دنیا سے آئے ہیں پھر بھی نماز ہی پڑھ رہے تھے، جب گئے تھے عصر پڑھ رہے تھے، اب آئے ہیں تو فجر پڑھ رہے ہیں۔ دوسرے کہتے ہیں اللہ گئے تھے تو فجر پڑھ رہے تھے، جب آئے ہیں تو عصر پڑھ رہے تھے۔ کیا شان ہے ان پیاروں کی جو عصر اور فجر کی نماز میں آ جائیں، ادھر اللہ کے ہاں ان کے نام پیش کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہاں کسی دنیا دار وڈیرے چودھری بڑے کے سامنے کسی کا نام تارو پیش کر دیا جائے نا، بلے بلے فلاں چودھری مجھے جانتا ہے، اس تک میری پہنچ ہے، اور بھائی اس تک تو تیری پہنچ ہے، اپنی پہنچ اتنی کر کہ تیری پرواز ہو نماز کی وجہ سے کہ ساتوں آسمان سے اوپر عرش کے پاس تیرا نام چلا جائے۔ پڑھ فجر، اللہ ہمیں نماز فجر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہندے ہولیو پڑھنی تو ہاں کو نہیں، آپ کی آمین کہہ رہی ہے کہ آپ نے پڑھنی کو نہیں، چیک کر لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں نماز فجر با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اگر رات کسی وجہ سے 2 بجے بھی سوئے نا، اللہ فجر کی نماز کی پھر بھی توفیق عطا فرما دے۔ اے آمین ہولی سی، اللہ اگر رات 1:30-2 بجے لیٹ بھی سوئے، اللہ ہم توفیق مانگتے ہیں، تو جگانے پہ قادر ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی لگانے پہ قادر ہے۔ اللہ ہماری نماز فجر نہ رہ جائے، اللہ دیر سے بھی کسی وجہ سے سوئے، اللہ نماز فجر کی پھر بھی توفیق عطا فرما۔ اور سنیے، اول تو عشاء کے فوراً بعد سونے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر کسی جائز وجہ سے تاخیر سے دیر سے سوئے، نماز فجر نہ چھوڑیے گا، نماز فجر نہ ترک کیجیے گا۔ اس وقت تو رحمتیں ملتی ہیں، برکتیں ملتی ہیں، تیرا کاروبار چمکتا ہے، محنت مزدوری میں برکت آتی ہے۔ میں نے اکثر دیکھے ہیں مزدور کاروبار کرنے والے، فیکٹریوں میں کام کرنے والے، وہ اسی بات کا رونا روتے ہیں، پوری نہیں پڑتی کاروبار میں، ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے، جتنا ہمیں ملتا ہے ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ بھائی تیری ضرورتیں پوری ہوں گی، تجھے تھوڑا بھی ملے گا، ضرورتیں پوری ہوں گی، تو فجر کی نماز تو ادا کر کے دیکھ۔ کوئی سودا مشکل نہیں ہے، بڑا آسان ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ صبح کے وقت، فجر کے بعد کے وقت میں اللہ میری امت کے لیے برکتیں پیدا فرما دے۔ اب جو فجر کے بعد کام کاج شروع کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اللہ بڑی برکتیں عطا کرتا ہے، لیکن ہم نے ساری برکتوں کے معاملات الٹا کے رکھ دیے۔ ہمارے کاروبار رات کو ہوتے ہیں، فجر کے وقت سوئے رہتے ہیں، 10 بجے اٹھ کے دکان کھولتے ہیں، جو برکتوں کا وقت تھا وہ سارا ضائع، یہ سارا وقت ضائع۔ حضور علیہ السلام کا ایک فرمان سناؤں، نماز فجر اجر ہی اجر، کتنا سا اجر؟ حضور نے فرمایا جو بندہ نماز فجر جماعت سے ادا کر لے، وقت زیادہ ہو گیا، آج جمعہ ہمارا تقریباً 10 منٹ لیٹ شروع ہوا ہے، یہ صبح سے صفائی کا کام شروع ہوا تھا، یہ فوم وغیرہ اس کو چپکایا گیا ہے، بڑا لمبا کام تھا صفائی کا، تو جمعے کے بالکل قریب جا کے یہ کام مکمل ہوا ہے۔ نوجوانوں نے بڑی محنت کی ہے، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ بچوں کو 10 منٹ لیٹ ہمارا جمعہ شروع ہوا ہے، تو اس اعتبار سے تھوڑی سی گفتگو آپ سماعت فرمائیں اور انشاءاللہ جماعت کھڑی کرتے ہیں۔ آپ سے زیادہ مجھے پسینہ آ چکا ہے، گرمی مجھے لگ رہی ہے بولنے کی وجہ سے بھی، گرمی کی شدت ویسے بھی ہے، اور یہ شدت کم ہوگی جب اللہ ہمیں جنت کی بہاریں عطا کرے گا۔
اور جنت کی بہاریں ملیں گی انہیں جو نماز فجر میں آئیں گے، انشاءاللہ ملیں گی۔ پتہ کیسی بہاریں ملیں گی؟ سبحان اللہ۔ ایک بہار یہ دیکھیں، پھر میں بتاتا ہوں جنت میں کیسی بہاریں ہیں۔ جنت میں کیسی بہاریں؟ حضور نے فرمایا جو نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کرے، ثم قعد یذکر اللہ حتی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو فجر کی نماز ادا کر کے مسجد میں بیٹھا رہے، بیٹھ کے ذکر کرتا رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے، تلاوت کرتا رہے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اشراق۔ توجہ فرمائیے، نماز فجر اجر ہی اجر، اتنا اجر ملنے لگا ہے۔ توجہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو نماز فجر پڑھ کے بیٹھا رہے، سورج چڑھنے تک ذکر کرے، سورج چڑھ جائے 2 رکعتیں اشراق کی ادا کرے، فرمایا کانت لہو کاجر حجۃ و عمرۃ تامۃ تامۃ تامۃ۔ نبوت والی زبان نے 3 مرتبہ کہا، اس بندے کو پورے حج پورے عمرے کا رب اجر و ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ پورے حج پورے عمرے کا ثواب 3 مرتبہ کونین کے امام نے فرمایا۔ ہائے ہائے، یہ اجر سے ہم محروم ہو جاتے ہیں، ایسے وقت کو ہم ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بھی سنیے، آپ سوئے رہیں، آپ کا ثواب لکھا جائے۔ فرمایا جو رات عشاء کی نماز جماعت سے ادا کرے، فرشتے لکھ دیتے ہیں اس نے ایسے عبادت کی جیسے آدھی رات تک عبادت کی ہے۔ فرمایا جو صبح اٹھ کے جماعت سے فجر ادا کر لے، اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ اس اللہ کے بندے نے ساری رات عبادت میں گزار دی ہے۔ حالانکہ یہ خراٹے مار رہا ہے، یہ سو رہا ہے، لیکن اس نے فجر کی جماعت سے پڑھ لی، ساری رات عبادت کا ثواب، ساری رات عبادت کا اجر۔ اللہ یہ اجر ہمیں بھی حاصل کرنے والوں میں شامل فرما دے۔ ہولی کہنا آہستہ، اللہ اس اجر میں شامل ہونے والوں میں اللہ ہمارے بھی نام شامل فرما دے۔ نماز فجر صحابی رسول فرماتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہم بیٹھے تھے اور رات چاند پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، اور وہ چاند بھی 14ویں رات کا تھا۔ توجہ ہے، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا۔ ادھر نبی پاک تشریف فرما ہے، آس پاس صحابہ کرام تشریف فرما ہے۔ کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، اے میرے امتیوں، ان قریب بہت جلد تم اپنے پروردگار کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح تم اس 14ویں رات کے چاند کو دیکھ رہے ہو۔ سبحان اللہ نہیں کیا آپ نے؟ ان قریب آپ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح یہ 14ویں رات کا چاند دیکھ رہے ہو۔ جس طرح اسے دیکھنے میں دقت نہیں ہے، اسی طرح تمہارے رب کو دیکھنے میں تمہیں دقت نہیں ہوگی۔ کیسے دیکھنا نصیب ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا سورج غروب ہونے سے پہلے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز پڑھ لو، یعنی عصر کی نماز پڑھتے رہو، فجر کی نماز پڑھتے رہو۔ اس کی برکت سے جنت کی بہاریں دے کے رب اپنا دیدار نصیب فرما دے گا۔ پڑھنی ہے فجر کے نہیں؟ رمضان جیسا ذوق آئے گا؟ کب سے؟ اگلے رمضان، کل سے انشاءاللہ۔ کب سے؟ کل سے۔ آپ یہاں سے ہیں یا دور سے ہیں، آپ کے قریب جو مسجد ہے نماز پڑھنے کے لیے جائیے، تاکہ کل قیامت کو ہم اللہ کا دیدار کر سکیں۔ اللہ ہمارے سامنے ہو، دل نہیں کرتا اللہ کو دیکھنے کو؟ دل نہیں کرتا اللہ کی زیارت کرنے کو؟ جی نہیں کرتا اللہ کا دیدار کرنے کو؟ کون سا مول لگ رہا ہے؟ کون سی مہنگی قیمت ہے؟ فجر کی نماز ہی تو ادا کرنی ہے، پڑھ لیجئے، اللہ انشاءاللہ اپنا دیدار نصیب فرما دیں گے۔ سارا دن ہمارا دل ہوتا ہے ہمارا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، اللہ محفوظ رکھے،
ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی بیماری نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی صدمے کی خبر نہ آئے، اللہ کرے کہ خیر سے دن گزر جائے۔ صبح اٹھتے سارے بندے یہی دعا کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک طریقہ بتا دوں، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو بندہ صبح کی نماز جماعت سے ادا کر لیتا ہے، اللہ وعدہ کر لیتے ہیں کہ سارا دن میں تیری حفاظت آپ کرتا رہوں گا۔ دنیا کے باڈی گارڈ کیا حفاظت کریں گے، پروردگار حفاظت کرنے والا ہے۔ آپ فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تمہیں عطا فرما دے گا۔ گھر کی حفاظت، کاروبار کی حفاظت، بیوی بچوں کی حفاظت، ماں باپ کی حفاظت، رشتہ داروں کی حفاظت، جن سے تمہارا تعلق ہے، نماز فجر کی وجہ سے اللہ حفاظت عطا فرما دے گی۔ اللہ اکبر۔ کل قیامت کے دن روشنی چاہیے ہوگی، وہاں پہ اندھیرے ہوں گے۔ فرمایا جو اندھیرے کے وقت نماز کے لیے مسجد میں چل کے آتا ہے، قیامت کے دن اللہ اسے روشنی عطا فرما دے گا۔ نماز فجر، نماز فجر، اجر ہی اجر، اجر ہی اجر۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میرا خیال ہے کہ اتنے سے فرامین سننے کے بعد آپ کے ایمان تازہ ہو چکے ہوں گے، آپ کے دلوں میں یہ بات اتر چکی ہوگی۔ اب انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں نماز فجر کے حوالے سے تبدیلی ضرور آئے گی، انشاءاللہ ضرور آئے گی۔ جو بندہ نماز فجر نہیں نہ پڑھتا، چلے یہ بھی ایک بات سن لیں، ویسے تو اجر ہی اجر تھا، وہ بندہ نا شیطان کا قیدی ہوتا ہے۔ جو بندہ فجر کی نماز نہیں نہ پڑھتا، شیطان اسے تھپکیاں دیتا ہے، سو جا سو جا سو جا، اور وہ سلائی رکھتا ہے، اٹھنے نہیں دیتا۔ شیطان اسی کی جان چھوڑتا ہے جو اٹھ کے وضو کر کے نماز فجر ادا کر لیتا ہے۔ ایک بندے کا ذکر کیا گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا، سورج چڑھ جاتا ہے، سویا رہتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ اتنا گندا ہے، اتنا پلید، اتنا نکما ہے کہ اس کے کانوں میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، جو بندے نماز فجر نہیں نہ ادا کرتے، نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ان کے کان، نماز فجر نہ پڑھنے والوں کے کان شیطان کے لیے ٹائلٹ کا کام کرتے ہیں۔ شیطان یہاں آ کے پیشاب کر جاتا ہے، اور پیشاب ہمارا اپنا بچہ کر دے تو اس سے بڑی الجھن ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، واش کرنے کا حکم ہے۔ تو شیطان جو ہے ہی گندا، جو ہے ہی پلید، جو ہے ہی لعین، جس کا کام ہی کوئی اچھا نہیں، وہ پیشاب کر دے تو کتنی سستی، کتنی نحوست پھیلے گی۔ بچیے گا اس نحوست سے۔ اللہ ہر قسم کی برائی سے بچنے کے لیے اللہ نماز فجر کی توفیق عطا فرما دے۔ بس میری بات مکمل ہے، باتیں باقی پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ۔ کل ہم انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ احباب نماز فجر با جماعت ادا کریں گے انشاءاللہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔